بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب مزار قائد کے چاروں طرف خوبصورت درختوں اور لائٹوں والی پختہ سڑکیں ہیں جن پر سے کاریں زوم زوم گزرتی رہتی ہیں۔ اندر سرسبز لان ہیں اور سایہ دار درخت، دودیا روشنی دینے والے کھمبے اور درجنوں سرچ لائٹ سے رات میں دن کا اجالا پیدا کرنے والے دیو ہیکل ٹاور، قطار میں بنے ہوئے تالاب اور ان گنت فوارے جو پانی میں سے نکلنے والی روشنی میں رقص کرتے ہیں۔ یہ ایک پرسکون خلوت گاہ ہے، تفریح کی جگہ ہے۔ اندر نوجوان جوڑوں کی موٹر سائیکلیں اور فیملی کے ساتھ آنے والوں کی کاریں صف بستہ نظر آتی ہیں، جن کو یہاں آئس کریم کے کپ، لفافے اور چپس کے پلاسٹک بیگ، گنڈیری کا پھوگ اور پھلوں کے چھلکے پھیلانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باہر گیٹ پر وہی دہی بلے، بان کباب اور شربت بیچنے والے ٹیکسی اور وکٹوریا والے فقیر، جیب تراش اور پولیس والے سب خوب کھاتے ہیں۔ اللہ سب کا رازق ہے۔ مزار کے سامنے نمائش کے چوک سے کاروں کے سیلاب کا ریلا گزرتا رہتا ہے۔ وہیں میں نے اس بوڑھے پاگل فقیر کو دوسری بار دیکھا تھا جو لنگوٹی کا بھی روادار نہ تھا اور ٹریفک کنٹرول کرنے کے انداز میں ڈانس کر رہا تھا، مگر کوئی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر روز قائد اعظم کے مزار کے سامنے سے گزرنے والے صرف سامنے دیکھتے تھے، اپنی کاروں کو ڈینٹ سے بچانے کے لیے وہ پوری توجہ اور انہماک سے ڈرائیونگ کرتے تھے۔ ان کے لیے ادھر ادھر دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا، شاید ضروری بھی نہیں تھا۔ اخبار فروش لڑکے اس سے فحش مذاق کر رہے تھے اور وہ ہنس رہا تھا۔ کبھی کوئی اس کے لات رسید کر دیتا تھا، وہ گر پڑتا تھا اور اٹھ کے پھر ناچنے لگتا تھا۔ گاڑی کو ایک سائیڈ میں روک کر میں نے پان سگریٹ کے کھوکھے والے سے یہ پوچھا، یہ کون ہے؟ پاگل ہے جی، اور کون ہے؟ پان والے نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں بھی پاگل ہوں۔ میں نے اس سے سگریٹ کا ایک پیکٹ مانگا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ پاگل ہے تو پھر یہاں کیوں ننگا ناچ رہا ہے؟ میں نے سگریٹ کا ریپر اتارتے ہوئے کہا۔ عورتیں بچے گزرتے ہیں یہاں سے، اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ آپ لے جاؤ نا جی۔ میں نے کہا یہ کام حکومت کا ہے، پولیس کا ہے جناب، وہ سامنے پولیس چوکی ہے، آپ ان سے کہو، مگر وہ فالتو کام کوئی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا یہ واقعی پاگل ہے؟ اس نے رازدارانہ پراسرار لہجے میں کہا، سنا ہے خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ اس بات پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، ہر روز یہاں ڈیوٹی دیتا ہے بالکل اسی طرح۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میری بات کو 20 سال ہو گئے، یہاں بیٹھ کے صرف کتھا چونا ہی نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ بے شک آزما لو، آج یہاں ہے پھر اچانک غائب ہو جائے گا، کبھی نظر آئے گا ناظم آباد چرنگی پر، کبھی ملیر میں، 3-4 مہینے بعد یہاں دوبارہ آیا ہے۔ وہ پان لگا کے لائن میں رکھتا گیا اور ان پر مختلف چیزیں ڈالتا رہا۔ اللہ جانے سچ کیا ہے، سنا ہے رات کو گاڑی لے جاتی ہے اسے، جیسی آپ کی ہے نا جی، اس جیسی شاندار۔ اسے میں نے لاہور کے لکشمی چوک میں دیکھا تھا، میں نے اس سے ایک اسپیشل میٹھا پان لے لیا۔ پان والے کی نظر میں میری حیثیت مشکوک ہو گئی۔ آپ کیوں لگے ہو اس کے پیچھے جناب علی؟ دراصل میں نے کچھ اور سنا ہے، لیکن دوسرا گاہک آ جانے کے بعد پان والے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی کہ میں نے کیا سنا ہے۔ اس کا خفیہ پولیس والا نظریہ مسترد کر دینے کے بعد میں اس سے تعلقات میں بہتری کی امید نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس سے براہ راست بات کرنا لا حاصل تھا۔ یہاں میں سارا دن گاڑی میں بیٹھ کے نہیں گزار سکتا تھا۔ آس پاس کوئی ریسٹورنٹ تھا اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے میں خود نظر میں آئے بغیر اس پر نظر رکھ سکوں۔ بس سٹاپ واحد جگہ تھی جہاں میں دن بھر کھڑا رہتا تو کوئی غور نہ کرتا۔ بسوں کے اڈے پر مسافر بدلتے رہتے ہیں، نئے آنے والے نہیں جانتے کہ کون کب سے اور کیوں کھڑا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں کار کو کسی گلی میں چھوڑ دوں جہاں سے اس پر نظر رکھی جا سکے۔ یہاں سے پولیس چوکی بھی دور تھی اور پولیس والوں کو بس سٹاپ کے مسافروں سے کیا لینا دینا، وہ ٹریفک پولیس پوسٹ پر ہی مرغے پھانستے رہتے تھے اور خاصے مصروف تھے۔ گاڑی کو گلی میں کھڑا کرتے ہوئے میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ گاڑی کسی کے گیٹ پر نہ ہو بلکہ وہ گھروں کے درمیان رہے، ورنہ اپنے دروازے پر کسی کار کو لاوارث کھڑا دیکھ کر لوگ پولیس کو فون کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ زمانہ خراب ہے، زمانہ
اکثر خراب ہی ہوتا ہے، میں نے کسی سے سنا نہیں کہ زمانہ اچھا ہے۔ شام سے رات ہو گئی، ٹریفک کو نظروں کے سامنے سے گزرتا دیکھ دیکھ کے میرا سر چکرانے لگا۔ دھوئیں، شور، ڈیزل اور پٹرول کی بو سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے 6 گھنٹے میں صرف سگریٹ پیے تھے، ایک بھٹا کھایا تھا، ایک پیکٹ بنے ہوئے چنے چبائے تھے اور اس فقیر کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ تھک جاتا تھا تو سڑک کے درمیانی حصے میں لگی ہوئی لائٹوں والے فٹ پاتھ پر جیسے سمٹ کے پڑ جاتا تھا۔ اسے کسی نے چوک کے دوسری طرف سے پلاسٹک کے لفافے میں چاول لا کے دیے تھے جو وہ مٹھی بھر بھر کے کھاتا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا اور لائٹ سے جل اٹھی تو میں نے کار نکالی اور مزار کی سائٹ والے بس اسٹاپ کے فٹ پاتھ سے ملا کے کھڑی کر دی۔ میں نے اس کا بونٹ اٹھا دیا تاکہ گاڑی خراب نظر آئے اور پولیس مجھ پر ٹریفک میں خلل ڈالنے کا الزام عائد نہ کرنے پائے۔ یہاں سے میں چند سیکنڈ میں روانہ ہو سکتا تھا۔ پہلی بار معمولی سی تاخیر نے بنا بنایا کام خراب کر دیا تھا اور مجھے 3 مہینے بعد پھر اس کا سراغ ملا تو وہ کراچی میں تھا۔ اب میں اطمینان سے کار میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ سیمنٹ کے سائبان کے نیچے بنی ہوئی بینچ پر نشے باز اوندے پڑے ہوئے تھے۔ غلیظ دیواروں پر اشتہاروں کی بھرمار تھی۔ ناروں کے اوپر نعرے اور مطالبے لکھے ہوئے تھے، فلاں کافر، فلاں کتا، فلاں کو رہا کرو، فلاں کو پھانسی دو، زندہ باد، مردہ باد، سب گڈ مڈ تھے۔ میں نے ایک بھینگ مانگنے والے بچے کو اشارے سے قریب بلایا۔ 8-10 سال کے اس بچے نے سائز سے بڑی شلوار پہن رکھی تھی جو شاید کبھی نہیں دھلی تھی۔ خود اس نے ہفتہ 10 روز یا مہینہ بھر پہلے منہ دھویا ہوگا۔ اس کے سر کے بالوں میں گرد و غبار، تنکے اور جوئیں دیکھ کے گھن آتی تھی۔ یہ سوچنا فضول تھا کہ اس کی ماں کون تھی اور باپ کون تھا، گھر تھا یا نہیں۔ اس کا ماضی اتنا ہی قابل نفرت تھا جتنا اس کا حال یا مستقبل۔ وہ ڈرتا ڈرتا قریب آیا۔ کچھ دیر پہلے اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی پردرد اپیل کا ٹیپ چلایا تھا۔ میں نے اسے جھڑک کے بھگا دیا تھا۔ جب وہ قریب آ گیا تو میں نے کہا 10 روپے لوگے؟ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا دیکھو وہ سامنے ہوٹل ہے، یہ 10 روپے لے جاؤ اور وہاں سے مجھے 1 کپ چائے لا دو۔ گاڑی خراب ہے، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، پھر میں تمہیں بھی 10 روپے دوں گا۔ اس نے مجھ سے 10 کا نوٹ لیا اور ہوٹل کی طرف چل دیا۔ بچہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، وہ 10 کے نوٹ سمیت غائب ہو گیا۔ کچھ کیے بغیر 10 روپے مل رہے ہوں تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 کے 2 نوٹ ملنے کی امید ہوتی تو شاید وہ مجھے چائے لا دیتا۔ ایک پولیس مین واضح عزائم کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ سر جی، اس نے سر اندر ڈال کر کہا، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چونک کے کہا، کہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے گور کے کہا، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، بس بیٹھا ہوں۔ جی یہی تو بکواس کی ہے میں نے کہ ادھر کیوں بیٹھے ہو، یہ جگہ ہے گاڑی کھڑی کرنے کی، کاغذات ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ اب وہ مشتعل ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کا کیا مطلب یہ کہ گاڑی کا مالک ہی بتا سکتا ہے، کاغذات کے بارے میں کیا بتاؤں؟ مالک کون ہے؟ میں نے کہا میرا دوست، تمہاری ہی برادری کا بندہ ہے۔ کدھر دفع ہو گیا ہے وہ؟ یہ بھی مجھے معلوم نہیں، تم بیٹھو ابھی آ جاتا ہے، مکینک کو لینے گیا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ مایوس ہو کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایسے بولو نا کہ گاڑی خراب ہے، بلا وجہ یہاں گاڑی کا بونٹ کھول کے کون رکتا ہے؟ حوالدار صاحب ایک مہربانی کرو، میں نے اسے 100 کا نوٹ دیا، آپ بھی چائے پیو، 1 پیالی مجھے بھی بھجوا دو۔ اور کوئی حکم؟ اس نے 100 کا نوٹ وصول کرتے ہوئے مسکرا کے جذباتی خیر سگالی کا اظہار کیا۔ لوٹ کے وہ بھی نہیں آیا مگر مجھے ہوٹل کا چھوکرا 1 پیالی چائے دے گیا۔ رات 9:30 بجے ایک ڈاٹسن سنی ذرا سی دیر کے لیے فقیر کے پاس رکی۔ پلک جھپکتے میں فقیر غائب ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، شاید کسی نے بھی اسے اندر بیٹھتے نہیں دیکھا ہوگا سوائے اس پان والے کے۔ فقیر کو اندر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کے پیچھے لگ گیا۔ ڈاٹسن نمائش چرنگی کے گرد گھوم کے واپس ہوئی اور سیدھی گرو مندر کی جانب بڑھی۔ ٹریفک کے ازدحام میں اس پر نظر رکھنا اور اس کا تعاقب کرنا اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کا امتحان تھا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے غلط موڑ کاٹا، غلط سائیڈ سے اوورٹیک کیا
اور بہت سی گاڑیوں کے پاس سے ان کو تقریباً چھو کے گزرا۔ بروقت بریک لگانے والوں نے بھی مجھے بہت گالیاں دی ہوں گی۔ یہ نودولتی سالے اسمگلر منشیات فروش جن کے باپ دادا جوتیاں چٹکھاتے اٹھاتے اور کھاتے ہوں گے، ہونڈا ایکارڈ میں یوں دندناتے پھرتے ہیں جیسے سڑک پر ان کا راج ہے۔ شریف آدمی کہاں جائے؟ شریف آدمی جائے جہنم میں۔ میں نے ڈاٹسن کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے سوچا آخر وہ جیتا ہی کیوں ہے جب زندگی میں رونے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں۔ مہنگائی کا دکھڑا، بدماشی کا شکوہ، بے حیائی بڑھ گئی ہے، ہر جگہ چور ڈاکو بیٹھے ہیں۔ غضب خدا کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ پیسے دو اور لاش لے جاؤ۔ اسکول والے تعلیم کے نام پر لوٹ رہے ہیں، اسپتالوں میں قصاب اور گدھ بیٹھے ہیں۔ گزارا مشکل ہو گیا ہے بھائی، بڑا خراب زمانہ ہے، نئی نسل تو چوپٹ ہو گئی ہے، قرب قیامت کے آثار ہیں۔ یہ سب اس کا باپ بھی کہتا ہوگا۔ ڈاٹسن اچانک رک گئی، پھر میری کار بھی ٹھہر گئی۔ اینک والا خوش پوش جوان اور صحت مند شخص جو گاڑی چلا رہا تھا تیزی سے میری طرف آیا۔ کیا بات ہے، تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے برہمی سے کہا۔ اس سے کچھ کم عمر دوسرا نوجوان بھی گاڑی سے اترا اور چیونگم چباتا ہوا پینٹ کی جیب سے ہاتھ ڈال کے میری گاڑی کے بمپر پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک سمجھے تم۔ اینک والے کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ مگر کیوں؟ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ میں نے نرمی سے کہا کچھ نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جانتا تو میں بھی نہیں، میں نے اعتراف کیا، صرف ایک بار تمہیں پہلے دیکھا ہے، میں نے لاہور میں 3 مہینے ہو گئے۔ دوسرا نوجوان ایک دم دوسری طرف آ گیا۔ اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے باہر آ کے کہا میں جھگڑا بالکل نہیں چاہتا، لیکن یہ مت سمجھو کہ میں لڑنے سے ڈرتا ہوں۔ بولو کیسے لڑو گے، ہاتھ سے یا ہتھیار سے؟ اینک والے نے صورتحال کو سنبھالا۔ اس نے نوجوان کو جو اس کا چھوٹا بھائی لگتا تھا ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مجھے بات کرنے دو۔ بدماش بھائی میرے تیور اور سٹائل دیکھنے کے بعد باعزت طور پر اپنی خودی کو بلند رکھتے ہوئے پسپائی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور گویا بڑے بھائی اجازت دی کہ وہ مجھے سمجھا سکتا ہے تو سمجھا لے، ورنہ میں اس ورنہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس بوڑھے فقیر کی طرف دیکھا جو کار کی پچھلی سیٹ میں سہما سمٹا ہوا پڑا تھا۔ لاہور میں بھی تم اسی طرح اس بوڑھے کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور مجھے موقع نہیں ملا تھا تم سے بات کرنے کا۔ آج میں پوری تیاری کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری کیا دلچسپی ہے اس میں؟ بڑے بھائی نے مجھ پر نظر جما کے کہا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ باپ ہے ہمارا، بڑے بھائی نے کہا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ چھوٹا بھائی گرم ہو گیا۔ پھر کیا تمہارا باپ ہے؟ میں نے سکون سے کہا کیا یہ ناممکن ہے؟ یہ کیا فضول بات ہے؟ بڑے بھائی نے جھنجھلا کے کہا۔ میں نے کہا نہیں، یہ فضول بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا نام عظیم بیگ ہے۔ اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں اس نے 14 سال جیل میں گزارے، کچھ عرصہ ایک جیل میں، پھر کچھ عرصہ دوسری جیل میں۔ یہ راولپنڈی سینٹرل جیل سے رہا ہوا تھا۔ یہ بھی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس چند پرانے اخباروں کے تراشے ہیں۔ یہ دوہرے قتل کی واردات تھی۔ اس کی تفصیلات راولپنڈی کے 2 اخبارات کوہستان اور تعمیر نے شائع کی ہیں۔ دوسری خبر 3 سال بعد کی ہے جب سیشن جج راولپنڈی نے اس عظیم بیگ کو مجموعی طور پر 22 سال قید سخت کی سزا سنائی تھی۔ واردات 6 دسمبر 1971 کی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی جنگ چل رہی تھی۔ سیشن کورٹ میں سماعت تقریباً 3 سال جاری رہی۔ عظیم بیگ کا وکیل راجہ حق نواز تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ سزا سنائی گئی تھی 7 نومبر 1974 کو۔ اپیل خارج ہوئی۔ 1 سال بعد عظیم بیگ نے 7 سال کوٹ لکھپت جیل میں گزارے۔ اس کی رہائی 1983 میں ہوئی۔ دونوں بھائی اب سکتے کی سی کیفیت میں تھے۔ میں نے کہا کیا اب بھی تمہارا خیال ہے کہ میں فضول بات کر رہا ہوں؟ میرے پاس اور بہت کچھ ہے سنانے کے لیے، لیکن یہاں سڑک کے کنارے کھڑے رہ کر بات کرنے میں رات بیت جائے گی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھ کے کچھ دیر سوچا اور پھر سارا ہلا دیا۔ اوکے، ہمارے ساتھ آؤ۔ دیٹس اٹ۔
میں نے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ فرار نہیں ہو رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ نہ مجھے ٹالا جا سکتا ہے اور نہ خوفزدہ کر کے بھگایا جا سکتا ہے۔ میرے انکشافات نے ان کو پریشان کر دیا تھا، وہ کسی بات کی تردید نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ جان کے شاک لگا تھا کہ مجھے عظیم بیگ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، جو ان کا خیال تھا کہ اب کوئی بھی نہیں جانتا۔ پرانا وقت اور پرانے لوگ اس ماضی کا حصہ تھے جس سے وہ لا تعلق ہو گئے تھے۔ اس طرح کوئی اجنبی جو میرے نام سے بھی واقف نہ ہو اچانک نمودار ہو کے میری زندگی کی کتاب کا ایک سیاہ باب خود مجھے سنانے لگے، جس کو میں نے پھر مرتب کرتے ہوئے عمدن اس طرح خارج کر دیا ہو جیسے پراسرار برسر اقتدار حکومت پچھلی حکومت کے ہر کارنامے کو نصاب سے خارج کر دیتی ہے، تو میں یہی سمجھتا کہ وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ دونوں گاڑیاں سوسائٹی کے نسبتاً جدید علاقے میں پہنچ کے ایک شاندار کوٹھی کے سامنے رک گئیں۔ ڈاٹسن سنی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی گیٹ چھوڑ کے پارک کر دی تھی۔ ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو جانا خلاف تہذیب تھا۔ میں باہر رک کے انتظار کرتا رہا کہ ان میں سے کوئی آئے مجھے اندر لے جائے۔ 3 منٹ بعد میں نے گھڑی دیکھی، 5 منٹ بعد پھر دیکھی اور کال بیل بجا کے دونوں بھائیوں کو یاد دلانے کا فیصلہ کیا کہ میں باہر موجود ہوں۔ اسی وقت اندر سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز سنائی۔ یہ اسی بوڑھے کی آواز تھی جو کرب اور اذیت میں چلایا تھا۔ پھر شاید آواز دبا دی گئی اور بڑے بھائی نے دروازے پر آ کے کہا، اندر آئیے پلیز۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بھول گئے۔ اوہ نو، دراصل انہیں اندر لے جانا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ انہی کی آواز تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ہاں، میں نے کہا تم اس پر تشدد کرتے ہو، اس بوڑھے پر جس کو اپنا بھی ہوش نہیں، وہ پاگل ہے، تم تو پاگل نہیں ہو۔ چھوٹا بھائی پھنکارتا ہوا اندر آیا۔ شٹ اپ، یہ ہمارا معاملہ ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں، مطلب کی بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے غصے کو ضبط کر کے کہا، میں اس بوڑھے سے ملنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اسے کیوں قیدی کر رکھا ہے۔ کیا تم نے اسے کسی تہہ خانے میں زنجیریں ڈال کے رکھا ہے اور اسے کوڑے مارتے ہو؟ آخر کیوں؟ ایسے تو وہ مر جائے گا، اسے قتل کرنا چاہتے ہو تم؟ اچھی طرح سمجھ لو یہ بات کہ اسے کچھ ہوا تو میں کیس کر دوں گا تم پر، میں تمہارے خلاف قتل عمد کی رپورٹ لکھوا دوں گا، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ بڑے بھائی نے اندر کا دروازہ بند کر دیا۔ پلیز ایسے چلانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ خود ہمارے لیے انتہائی شرم کی اور دکھ کی بات ہے۔ ہم انہیں کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ آخر وہ ہمارے والد ہیں۔ میں نے کہا، والد؟ وہ تمہارے والد ہیں؟ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی معلوم نہیں؟ اور سب کچھ معلوم ہے تمہیں، چھوٹے بھائی نے طنز سے کہا۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور عظیم بیگ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ انہوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیا واقعی یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم ہمارے والد کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو لیکن ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تمہارے پاس ان کی پوری کیس ہسٹری ہے۔ ہاں، کورٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی، لیکن جیل کے ریکارڈ سے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ میرے کچھ دوست صحافی ہیں، انہوں نے میری مدد کی۔ عظیم بیگ کو گرفتار کرنے والا انسپیکٹر ریٹائر ہو گیا ہے، مگر وہ زندہ ہے۔ ایک DSP تھا، وہ DIG ہے آج کل۔ سینٹرل جیل راولپنڈی کے جیلر نے بہت کچھ بتا دیا۔ 1 سال کے عرصے میں یہ سب معلومات اکٹھی کی تھی میں نے۔ ان دونوں کی صورت پر حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی عیاں تھی۔ 1 سال تک یہ جدوجہد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے پہلے تم کو کچھ معلوم نہیں تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن جیسے ہی مجھے عظیم بیگ کا پتہ چلا میں نے دن رات ایک کر دیا اور سب معلوم کر لیا، اور دیکھ لو آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ مقصد اب بھی واضح نہیں ہوا۔ مقصد؟ میں نے کہا، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے میری ماں کو قتل کیا تھا۔ ان دونوں پر جیسے بجلی گری، وہ مجھے ایسے دیکھتے رہے جیسے اچانک میں انسان سے جن بن گیا ہوں یا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں۔ بالآخر بڑے بھائی نے کہا، ہمارے والد نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا؟ واٹ نان سینس! عظیم بیگ کو جس عورت کو قتل کرنے پر سزا ہوئی تھی وہ میری ماں تھی، فرزانہ نام تھا اس کا، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی تصویر میں نے اخبار میں دیکھی تھی مگر مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اس وقت
وقت بہت چھوٹا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح گورتے رہے۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، اب تک کہاں تھے تم؟ کسی دوسری دنیا میں؟ میرا لاہور میں اچھا خاصا بزنس ہے، ایک ہوٹل اور سینما ہے۔ میں بھی زندگی کی جدوجہد میں مصروف تھا، اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ کوئی بھی ایک مقصد کو لے کر آگے نہیں چلتا۔ میرے سامنے بھی بہت سے مقاصد تھے اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا جس میں بالآخر مجھے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد تم کیا کرو گے؟ اول تو میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی نے بہکایا ہے یا اس تلاش میں خود کہیں بھٹک گئے ہو، لیکن فرض کرو گے عظیم بیگ ہی وہ شخص تھا جس کو تم 1 سال سے تلاش کر رہے تھے، تو اس سے مل کے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تمہارے یقین کے مطابق اسی نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا تو اس جرم کی جو سزا تھی وہ اس نے پوری کاٹ لی۔ اب انتقام کے جذبات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا انتقام لینے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر سزا نہ ہوتی تو تب بھی میں کچھ نہ کرتا۔ میں نے کہا،